چھوٹے چھوٹے سے بچے جن کے بالغ ہونے میں بھی ابھی وقت باقی ہے، لیکن وہ بے حیائی کی باتیں کھلے طور پر کرتے، ایسا لگتا ہے کہ وقت سے پہلے یہ جوان ہو چکے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں جو ہمارے گھروں میں آج آ چکی ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا۔ اگر تم 20 سال 25 سال کے ہو تو ایسے سورج تیزی سے نکل رہا ہے، تیزی سے ڈوب رہا ہے، تم کو کیا لگتا ہے کہ آج 6 بجے نکلا، شام 7 بجے ڈوب گیا؟ نہیں، ہر دن تمہاری زندگی کی ایک ایک گھڑیوں کو ڈبوتے چلا جا رہا ہے، تمہیں بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف لا رہا ہے، اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، ان قریب، جب ملک الموت بالکل تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور چھٹکارا بھی نہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ روتی ہوئی جا رہی تھی، 8 سال کی بچی تھی، اس کے باپ کا انتقال ہوا، جنازے کے پیچھے پیچھے روتی جا رہی تھی، اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ آج ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہمارے باپ ہم سے دور ہو گئے اور میں بچپن میں یتیم ہو گئی، میرے گھر پر آج بڑی مصیبت آئی۔ بچی رو رہی تھی۔ جانتے ہیں حضرت سفیان ثوری اس بچی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں، تیرے گھر والوں پر مصیبت نہیں آئی، تم تو کل سے پھر معمول پر چل پڑو گے، جو مصیبت تیرے باپ پر آئی ہے، موت، یہ پھر کبھی کسی کے اوپر نہیں آتی، ایک ہی بار آتی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ تمہارے گھر پر کیا آئی؟ آج مرا ہے، غم کرو گے، کل سے کھانا پانی کا پہننا سونا سب شروع ہو جائے گا، تم تو معمول پر آ جاؤ گے، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اس پر جو چیز آئی ہے تیرے باپ پر، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پھر وہ بچی قبرستان تک گئی اور اپنے باپ کو دفن کر کے جب آئی، دوسرا دن تھا، صبح کے وقت حضرت سفیان ثوری قبرستان میں تھے، تو یہ چھوٹی سی ننھی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، ابا جان آپ بیمار تھے، میں رات کو دوائیاں لا کر دیتی، آپ کا بستر میں بچھاتی، آپ کو اوڑھنا میں اوڑھا دیتی، اور کھانے کے لیے میں لے آتی، کل کی پہلی رات گزری ہے، کیا کسی نے آپ کو دوائی پوچھی؟ کیا کسی نے آپ کا بچھونا بچھایا؟ کیا کسی نے آپ کو اوڑھنا دیا؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا؟ وہ باپ کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی۔ سفیان ثوری گئے، اس بچی سے کہتے ہیں، بیٹا اب اپنے باپ سے یہ مت پوچھ کہ کل دوائی کس نے دیا، کل کھانا کس نے پوچھا، اب یہ پوچھ اپنے باپ سے، بابا جان کل ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا، فرشتوں نے اسے سلامت رکھا یا چھین لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ننگا کر دیا ہو قبر میں اعمال کی وجہ سے؟ اب یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ بابا جان کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے، جسم سلامت تھا، کل ایسا تو نہیں کہ بدعملیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے چہرے پر اور آنکھ اور ناک پر بچھو چھوڑ دیا؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے۔ موت کے بعد جو حالات آنے والے، عزیزان گرامی وقار، اس کی تیاریوں میں کیا ہم میں سے کوئی مصروف ہے؟ آج ہم میں سے کوئی مصروف ہے؟ ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں کہ ہماری موت اب کس شام کو لکھی ہوئی ہے؟ ہم میں سے کون اب ان صفوں کو خالی کر کے جانے والا ہے، یہ ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن ہم جیتے ایسے ہیں جیسے لگتا ہے 100 سال کی ہمارے پاس گارنٹی موجود ہے۔ ہر کوئی اپنی شادیوں کی فکر تو کرتا ہے، اپنے گھر کی فکر تو کرتا ہے، لیکن جس تنہا وادی میں برسوں سونا ہے، اس قبر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ہمارے جینے کے سلیقے ہیں؟ آج کیا ہم نے گناہوں سے اپنی زندگی کو ایسا داغدار کر رکھا ہے؟ مجھے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ ممبئی شہر کی بات ہے، ابھی وہ حاجی صاحب قبلہ موجود ہیں، بڑے پرہیزگار، بہت اللہ نے نوازا مال سے، تو پیسے بہت آئے، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو اچھا پڑھایا، گورنمنٹ میں پڑھایا، اور بچے کے پڑھانے میں اتنا مصروف ہو گئے
کہ اس کو انگلینڈ تک بھیجا، آکسفورڈ بھیجا، اور لڑکا ان کی 25 یا 26 سال کی عمر کا تھا، بون کینسر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا تھا، نوجوان، اور اتنی جلدی کینسر ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ 6 مہینے صرف علاج، اور اس کے بعد یہ جو بون کینسر ہوتا ہے ہڈیوں کا، ہڈیاں گل جاتی ہیں، ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ واپس اسے انڈیا لایا گیا، یہاں پر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لاسٹ سٹیج پر ہے، بہت کم دنوں کا مہمان ہے۔ باپ بہت روتا دھوتا رہا، اب بھی موجود ہے بوڑھا باپ، حاجی صاحب ہے۔ مجھے وہ بات تقریباً 8-10 سال پہلے کی ہوگی، دل پہ ابھی بھی لگی ہوئی۔ آخری وقت چل رہا تھا اس نوجوان کا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا میری 10ویں کی مارک شیٹ، میری 12ویں کی سرٹیفکیٹ، اور جو فلاں فلاں حصوں میں نے کھیلوں میں فلاں مقابلوں میں جو حصہ لیا، شیلڈ ملے، انعامات ملے، وہ کہاں ہے؟ باپ نے کہا بیٹا سب میں نے سنبھال رکھا ہے، 10ویں کی بھی ہے، 12ویں کی بھی ہے، تیرے کالج کی بھی، یونیورسٹی کی بھی۔ کہا بیٹے نے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار، میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر، میری وہ جو کچھ بھی پڑھائی ہوئی ہے اس کی سندیں، مارک شیٹ مجھے ایک بار دکھاؤ۔ باپ تجوری کھول کر لایا، الماری میں سے وہ مارک شیٹ، اس کی سندیں، سرٹیفکیٹ لا کر دیا، کافی تھی، اس میں شیلڈ بھی تھے۔ وہ نوجوان لڑکا دیکھتا رہا اور روتا رہا، اور اپنے باپ سے پوچھا، بابا مجھے یہ بتاؤ ان سرٹیفکیٹ میں سے کون سی ایسی ہے کہ میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دو؟ میں جس منزل میں جا رہا ہوں، جس قبر کی وادی میں جا رہا ہوں، یہ میری سرٹیفکیٹس میں سے کون سی ایسی ہے میں ان فرشتوں کو دکھاؤں تو مجھے چھوڑ دیں؟ باپ کہتے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، میں سوچتا رہ گیا کہ بیٹا تجھے 25 سال تک میں نے ہر دولت تو دے دی، لیکن سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا سکھا نہ سکا۔ آج احساس ہوا، عزیزان گرامی مقام، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے۔ تمہارے پاس آج وقت ہے، تمہارے پاس آج دولتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بڑھاپا ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، بڑھاپا ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ جو بوڑھے ہو گئے یہ اللہ کی نعمت ہے ان کے اوپر، بڑھاپے میں جو مسجدوں کی طرف آ گئے اللہ کی 1000 رحمتیں ہیں ان پر، کہ انہوں نے اپنی جوانی کے بعد، جوانی میں جو دیکھنا تھا دیکھ لیے، لیکن توبہ کر کے رب کے دروازے پر اب آ چکے ہیں۔ اور میرا رب فرماتا ہے جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی اس کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس کا عذاب کیسے دوں، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بوڑھا ہوں گا تم بھی بوڑھے ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے بہت سے جوانوں کے جنازے بھی جاتے دیکھے، بہت سارے جوانوں کے جنازے جاتے دیکھے۔ میرے عزیزوں، کل میں آپ کے قریب پڑوس شہر پربنی میں تھا، وہاں قریب کل رات کا ہمارا جلسہ تھا۔ دن بھر میرے دل کو ایک چیز پہنچاتی رہی۔ ایک گھر میں تعزیت کے لیے گیا تھا، میرے مرحوم دوست اور بھائی قاری ریاض الدین صاحب، جو ایک بہترین نعت خواں تھے اور قاری قرآن تھے، عمر کے شاید 30-35 سال یا 35 سے 40 سال کے پڑاؤ میں تھے، اور ایک سڑک حادثے میں اچانک ان کا انتقال ہوا انگلینڈ میں، اور ان کا جنازہ بھی انڈیا نہیں آ سکا۔ میں ان کے گھر گیا تھا، 2 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت ہے، اور 5 سال کی چھوٹی سی بچی۔ میں انہیں دیکھ کر کے حسرت بھری نگاہوں سے بار بار اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا کہ مولا یہ 2 سال کی عمر میں یتیمی کو اٹھایا ہوگا، یہ 5 سال کی عمر میں یتیمی کا بوجھ اٹھائے ہوئے، ان کو باپ کا سہارا ہی نہیں۔ باپ بہت جوانی میں چلا گیا، ہم کو تو مولا تو نے ماں بھی دیا، باپ بھی دیا۔ اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر پھر احساس ہوتا ہے، نوجوانوں آؤ ان بچوں کو دیکھو جو ابھی 2 سال کی کلیاں ہیں، اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھ سکے۔ تمہارے گھروں میں باپ موجود ہے اور تم ٹھکرا کر چلے جاتے ہو۔
तुम्हारे घरों में माँ तुम्हारे लिए दुआओं के लिए तैयार बैठी है, तुम झिड़का के चले जाते हो। इसको भी समझ लो कि गनीमत जानो उनकी जिंदगी को, उनके मरने से पहले। वो जब चले जाए तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। यतीम से पूछो कि बाप के उठने के बाद कैसी वीरानगी आती है घर के अंदर। जितने घर के अपराध होते हैं सब बिखर जाते हैं, सब टूट जाते हैं। और माँ क्या घर से चली गई, वो तो सारी रौनकें लेकर चली जाती है। न दूसरी कोई माँ मिलती है दुनिया में, न कोई दूसरा बाप मिलता है। हर कोई तुम्हें 4 लफ्ज मोहब्बत के बोल सकता है, लेकिन तुम्हें याद है जब तुम उसके बिस्तर को पखाने और पेशाब से गलीज कर देते थे, वो अपने हाथों से खुशियों से साफ कर देती। कोई दूसरा हमारी नजासत को हाथ भी नहीं लगाता। नजासत तो दूर की बात है, हमारे धूप को भी कोई छूना नहीं चाहता। वो सिर्फ हमारी माँ है, वो सिर्फ हमारा बाप है, जो हमारी गलाजतों को भी खुशियों से साफ कर जाता है। और कभी शिकायत नहीं करता अपने बेटे को कि मेरे गोद में तूने पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, नहीं करता। लेकिन जवान बच्चों को जब मैं आज देखता हूँ कि ये ठुकराते हैं अपने वालिदैन को। नांदेड़ शहर में कम कीमत में लेडीज़ के लिए बेहतरीन शॉपिंग का वाहिद मरकज़ क्वींस 2 बाबर पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। क्वींस 2 में लेडीज़ के लिए खुशखबरी, अब लेडीज़ को इम्पोर्टेंट मलबूसात के लिए बैरून ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही छत के नीचे दुबई के बुरक़े, बेडशीट, पायदान, तावेल, सोफ़ा कुशन कवर, लेडीज़ के लिए अंडरगारमेंट्स के अलावा लेडीज़ के लिए लगने वाली तमाम अशिया मौजूद है, वो भी नहायत ही कम कीमतों पर। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए क्वींस 2 बुरखा एंड अंडरगारमेंट्स, बाबर पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर। हमारे पास बुरखे है, बाहर के पैटर्न के टोटल बुरखे है, एक नए नए अबायाज है और स्कार्फ्स है और अंडरगारमेंट्स है, बिस्तर सेट है, शादियों के लिए बिस्तर सेट है। यहाँ पे हर चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे जो बुरखे है हमारे पास वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे वैसे देखने के, उस टाइप के है हमारे पास हर चीज़।